السلام علیکم ویورز، میں کیسر خان ہوں اور میرے ساتھ ہمارے بزرگ استاد محمد اقبال خان جدون موجود ہیں۔ یہ تقریباً 1982 سے نکاح رجسٹر کا یہ جو نکاح فارم ہے اس کو رجسٹر کرنے کا کام کر رہے ہیں، اور ان سے آج بہت ہی اہم قسم کی میں نے گفتگو کرنی ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر گھر میں بہنیں بیٹیاں موجود ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو آپ نوجوان لوگ ہیں جو شادی کرتے ہیں، سنت رسول ادا کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح نامہ جو ہوتا ہے اس کو فل کیسے کرنا ہے، اور اس میں قانونی نکات کیا کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح سے، اور اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، خاص کر اس ٹائم پہ جب ناچاکی ہوتی ہے یا بات طلاق تک پہنچاتی ہے، تو اس سے روزانہ آپ سنتے ہوں گے عدالتوں میں کیس لگے ہوئے ہیں، اور اس میں خاص کر بچیوں کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ نکاح فارم کے اوپر ان کی صحیح طرح سے رجسٹریشن نہیں کی جاتی۔ تو اس کے لیے آج میں کمپلیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے جو استاد ہیں ان کا بہت ہی ایکسپیرینس ہے، کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور نکاح نامہ کس طرح سے رجسٹر کرتے ہیں وہ چیز بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ یہ بتائیں کہ نکاح نامے کے اندر کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں لوگوں کو، جن کو لوگوں کو پتہ نہیں ہے جس چیز کا، تھوڑا سا۔ کیسر خان، یہ نکاح نامہ یعنی رجسٹرار اس کے بارے میں اس کی سیریل نمبر 1 سے لے کر 25 تک ان کے بارے میں بخوبی جانتا ہو۔ جی، رجسٹرار کو جاننا چاہیے، کیونکہ عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، اور اس میں اگر وہ غلطی کرتا ہے تو نقصان کرتا ہے۔ یہ کیسر خان، پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے ان کی عمر 18 سے کم نہ ہو۔ صحیح ہے، اگر کم ہوگی تو یہ غیر قانونی کام ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ لڑکا جس کی شادی ہو رہی ہے اس کی پہلی بیوی موجود ہے، اس نے کتنی شادیاں کی ہیں، اس کی پہلی بیویوں میں بچے بچیاں ہیں، اگر ہیں تو ان کا اس میں کالم بنا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں ان کے نام لکھنے ہیں، اور اگر اس کی بیوی زندہ ہے، مر گئی ہے تو ان کے نام لکھنے ہیں، اگر وہ تو رنڈوا ہو گئے، لیکن اگر بیوی پہلی موجود ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک اس کو پہلی بیوی اجازت نہیں دیتی، اور یہ باقاعدہ یونین کونسل میں درخواست دے گا، اچھا، بیوی وہاں پیش ہوگی، وہاں ثالثی کمیٹی مقرر ہوگی، ثالثی کمیٹی، اور ثالثی کمیٹی بیوی کے بھی بیان لے گی، اور اس کے بعد اس کو اجازت دے گی۔ اگر بیوی اجازت دیتی ہے تو دوسری شادی کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ اور بعض لوگ اس چیز کو ملوز نظر نہیں رکھتے، دوسری شادی ہو رہی ہے پہلی لکھ دیتے ہیں، لڑکی بیوہ ہے، رنڈوی ہے، اپنا مطلقہ ہے، کنواری ہے، یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے، اور مرد کے بارے میں بھی جاننا بڑا ضروری ہے، اس کی پہلی شادی کے بارے میں، تاکہ اندراج سے ہی ہوں۔ اور اس کے فارم میں آپ نے دیکھے ولیج کونسل بلڈیری 1 ہے، یونین کونسل بلڈیری تحصیل ضلع ایبٹ آباد، اس میں سیریل نمبر 1 سے 25 تک ہیں۔ اس کے ایک ایک خانے میں، ایک ایک نمبر میں اب ادھر لکھا ہوا ہے کہ سیریل نمبر نیبر ہولڈ کونسل اور ویژل کونسل، یہ خانہ خالی ہے، یہاں ہم لکھیں گے بلڈیری، تھانہ مانگول، ضلع ایبٹ آباد اور تحصیل ایبٹ آباد، جس میں شادی وقوع پذیر ہوئی۔ دولہا اور اس کے والد کا نام، ماں ان کی سکونت بالترتیب، یہاں دولہے کا نام، اس کی ولدیت، اس کا مکمل پتہ لکھیں گے، یہاں شناختی کارڈ کا نمبر لکھیں گے، صحیح، دولہا کی عمر یا تاریخ پیدائش، تو اس میں اس کی تاریخ پیدائش لکھیں گے دولہا کی، اور یہ دیکھیں گے 18 سے کم نہ ہو۔ دلہن اور اس کے والد کا نام اور ان کی سکونت بالترتیب، یہاں دلہن کا نام، اس کی ولدیت ہوگی، یہاں اس کا ایڈریس ہوگا، پتہ ہوگا کہاں کے رہنے والی ہے، اس کے شناختی کارڈ کا نمبر، اگر ہے، نہیں ہے تو پھر چھوڑنا پڑے گا، اگر فارم بے میں ہے تو وہ بھی لکھیں گے۔ آیا دلہن کنواری ہے، بیوہ ہے یا مطلقہ، یہاں لکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں دلہن کنواری ہے تو کنواری لکھیں گے، بیوہ ہے تو بیوہ لکھیں گے، مطلقہ ہے تو مطلقہ لکھیں گے، یہ اس خانے میں ضرور لکھیں گے، صحیح، ان سے پوچھ کر لکھیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اگر دلہن بیوہ یا مطلقہ ہے اور اس کے بچے ہیں تو ان کی تعداد اور نام دلہن، اگر بیوہ ہے یا مطلقہ ہے
تو اس کے بچیوں کے نام ضرور لکھیں گے، سیریل وائز لکھیں گے، بڑا اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے یہ بھی ضرور لکھنا بڑا ضروری ہے۔ صحیح اگر دلہن کی طرف سے یہ آگے دلہن کی عمر اور اس کی تاریخ پیدائش لکھیں گے، صحیح ہے، یہ بڑا ضروری۔ اگر دلہن کی طرف سے کوئی وکیل مقرر ہے، یہاں ہوتا ہے وکیل مقرر ہوتا ہے دینی پراج جسے ہم بولتے ہیں، وکیل مقرر ہے تو اس کا نام لکھیں گے، ولدیت اور اس کا پتہ لکھیں گے، اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے۔ صحیح ہے، اور اس کو مقرر، اس کے ساتھ ہم بولتے ہیں شاد و شاد یا دو گواہ ہوں گے جو اس چیز کی شہادت دیں گے کہ دلہن نے اس کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ دلہن کے پاس جائیں گے، وہ سنیں گے، وہ کہے گی میرا وکیل فلاں ہے، صحیح ہے، وہ دو گواہوں کے نام، ان کی ولدیت اور ان کا ایڈریس یہ بھی لکھیں گے۔ یہ نیچے آ جائے، اور اگر دلہن کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیے گئے، یہ تو دلہن کی بات میں نے کی ہے۔ اگر دولہا، بعض اوقات کوستان، الائی، بڈگرام وغیرہ کے لوگ بچے نہیں ہوتے، ان کے والدین یہ نکاح میں شامل ہوتے ہیں اور یہ وکیل ہوتے ہیں، یہ اپنے بیٹے کے لیے قبول کرتے ہیں، نکاح میں کہتے ہیں، اور ان کا باپ کو وکیل بنائیں گے، اس کے بھی ساتھ دو گواہ ہوں گے، گواہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد جس جرگے میں ہم بیٹھتے ہیں، سب لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں کے دو گواہ بھی، جس میں نکاح ہو رہا ہے، دو شادی کے گواہ بھی لکھیں گے۔ صحیح ہے، اچھا، اس کے بعد آگے سیریل نمبر 12 میں آ جاتا ہے نکاح سار انجام پانے کی تاریخ، نکاح کب ہوا یعنی رجسٹریشن کی تاریخ وہ لکھیں گے۔ رخصتی سار انجام پانے کی تاریخ، یعنی بعض اوقات نکاح پہلے ہو جاتا ہے، اس کے بعد بچی کو بعد لے جاتے ہیں، یہ علیحدہ نکاح کی رجسٹریشن کی تاریخ علیحدہ لکھیں گے جب ہوا ہے، اور شادی کی تاریخ اس کو لکھیں گے جب شادی ہوگی، رخصتی ہوگی۔ اور بعض ایسے رجسٹرار بھی ہیں جو شادی کے دن ایک ہی تاریخ ڈال دیتے ہیں، پرانی تاریخ نہیں ڈالتے، یہ بھی غلطی ہے۔ صحیح ہے، اچھا، مہر کی رقم، اب مہر کی رقم یہاں آج کل لوگ روپوں میں لکھتے ہیں، 2-4 لاکھ جو ہے وہ لکھ دیں گے، 2-4 لاکھ روپیہ۔ اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آج کل سونا لکھاتے ہیں، تو مہر میں سونا بھی ہو سکتا ہے، سونا وزنی اتنا، طلائی زیورات دلہن کے نام کیا گیا ہے۔ پھر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کتنی رقم مؤجل، کتنی غیر مؤجل، یعنی کتنی ادا کر دی گئی اور کتنی رہتی ہے، تو ہم لکھیں گے یہاں مؤجل ادا کیے، مؤجل یعنی رقم، اس کا جو مہر ہے وہ سارا ادا ہو گیا۔ ادا ہو گیا، اچھا، پھر آیا اس کے نیچے پھر آیا مہر کا کچھ ایسا شادی کے موقع پر ادا کیا گیا، اگر کیا گیا ہے تو کس قدر، اگر کچھ دیتا ہے تو کچھ رہندے وہ بھی لکھنے۔ مہر کی تفصیل، نقدی، منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، ادھر قسم جائیداد کا بھی لکھ سکتے ہیں، اتنے مرلے، اتنے مکان، دوسرا تیسرا سب کچھ لکھ سکتے ہیں۔ آیا پورے مہر یس کے ایسے کہ عوض میں کوئی جائیداد دی گئی ہے، اس جائیداد کی صراحت اور اس کی قیمت جو فریقین کے مابین طے پائی، انہوں نے جو اپنے، وہ بھی بعوض مہر سونا، بعوض مہر زمین، اس کا ہے جی خسرہ نمبر اتنا، جو کچھ بھی ہے وہ دلہن کے نام کیا گیا ہے، ادھر لکھیں گے۔ تو یہ سیریل نمبر 16 تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ آگے سیریل نمبر، آگے ایک اور بڑی اچھی چیز ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور یہ نکاح رجسٹرار بتاتے نہیں، میں جب بھی جاتا ہوں سب کو پورا فارم پڑھ کر سناتا ہوں۔ دلہن کو دیے گئے جہیز اشیاء کی تفصیل، دولہا کی جانب سے دلہن کو دیے گئے تحائف اشیاء کی تفصیل، دلہن کی جانب سے دولہا کو دیے گئے تحائف اشیاء کی تفصیل، خاص شرائط اگر کوئی ہوں، یعنی اگر کوئی ان خاوند شوہر اور بیوی کے درمیان ان کے والدین نے کوئی شرائط رکھی ہے تو اس کا اندراج بھی بڑا ضروری ہے، بعض اوقات شرط ہوتی ہے۔ اچھا، آگے خاص چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، سیریل نمبر 17 میں خاص شرائط اگر کوئی ہوں یہ لکھنی ہے۔ آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے، یعنی جب چاہے بیوی طلاق لے سکتی ہے، یہ اس نے کر دیا ہے۔ آیا شوہر کے حق، طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے، شوہر طلاق نہیں دے سکتا، وہ پابند بھی یہاں ہو سکتا ہے، بیوی کو طلاق بھی نہیں کر سکتا، طلاق کا حق بیوی کو دے بھی سکتا ہے، وہ جب چاہے طلاق لے سکتی ہے۔ یہ کسی رجسٹرار نے کسی کو نہیں بتایا، میں بتاتا ہوں۔ یعنی کہ یہ حق پہلے دیا جا سکتا ہے، پہلے یعنی دلہن کو طلاق کا حق بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں اس کا اندراج ہوگا۔ اگر شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا تو کون سی شرائط کے تحت، 7 شرائط بھی ہیں، یہ بات کرو گی، یہ بات ہوگی، یہ بات ہوگی تو تم طلاق لے سکتی ہو، شرائط بھی ساتھ لکھنی ہے۔ صحیح ہے، آیا شوہر کے حق کے، طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے، یہاں پر شوہر کو پابند بھی کیا جا سکتا ہے، وہ طلاق نہیں دے سکتا، پابند بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہاں اس کو لکھنا پڑے گا، وہ طلاق نہیں کر سکتا۔
وہ شرط بھی لکھ سکتے وہ یہاں لکھیں گے تو وہ طلاق نہیں دے سکتا. آئے شور کے حق، طلاق کے حق پر، یہ طلاق دینے کا حق شور کو اصل ہے، لیکن اس پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے، سوالیہ نشان. ہاں لگائی گئی ہے تو پھر طلاق نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا. عدالت میں جائے. اچھا 20 سیریل نمبر 20 میں آیا شادی کے موقع پر مہر اور نان نفقہ وغیرہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے، اگر کی گئی ہے تو اس کے مختصر مندرجات. ہاں یہاں ہم لکھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ماہوار خرچہ، بوجہ ناچاکی و عدم آبادی 10,000 5,000 جتنا بھی وہ چاہیں، یہ ماہوار خرچ مقرر کیا جاتا ہے، مقرر کیا گیا ہے، جس کو لکھیں گے تو بیوی کو اگر نچاکی کی وجہ سے ماں باپ کے گھر جائے گی تو اس کو 5-10 ہزار جو ماہوار خرچ ہے ادھر ہم لکھ دیں گے کہ لینے کی اقدار ہوگی، اجازت نہیں جا سکتی. یہ آگے کچھ اور 21 نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں. آیا دولہا کے یہاں بہت پوائنٹڈ چیز یہ ہے، آیا دولہا کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے، اگر ہے تو آیا اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے مسلم خاندانی قوانین کے آرڈیننس 1961 کے تحت چیئرمین ثالثی کونسل سے اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے. یہ یونین کونسل پہلی بیوی موجود ہو وہ اجازت دے گی، ثالثی کمیٹی اس کا چیئرمین جو ہوگا اس کو رجسٹرار کو مراسلہ بھیجے گا منظوری کے بعد، تب وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، ورنہ اس کی رجسٹریشن بھی نہیں ہو سکتی اور وہ شادی بھی نہیں کر سکتا جب تک اس ثالثی کمیٹی اجازت نہیں دے گی. یہ بڑی ضروری چیز. 21 نمبر میں الف میں آتا ہے آیا دولہا رنڈوا یا طلاق یافتہ ہے، یہ بھی دیکھنا ہے وہ رنڈوا ہے یا طلاق یافتہ ہے. بے 21 بے میں آیا دولہا کے ہاں پہلے سے بیوی یا بیویاں موجود ہیں، اگر ہیں تو لکھنی پڑیں گی ان کے نام بھی اور ایک کا. اگر دولہا رنڈوا یا طلاق یافتہ ہے تو اس کے بچوں کی تعداد اور نام یہ ترتیبوار لکھیں گے. آگے 22 نمبر میں آتا ہے نمبر و تاریخ مراسلہ جس کے ذریعے ثالثی کونسل نے دولہا کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے. یہاں یہ بھی اس مراسلے کا نمبر لکھیں گے، اجازت جو ثالثی کمیٹی نے دی ہے تب وہ دوسری کرے گا. آگے 23 نمبر میں آتا ہے نکاح خواں کا نام اور ولدیت ماں پتہ. یہ نکاح خوان جو امام ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، ان کا گھر کا پتہ بھی لکھیں گے اور جہاں امامت کر رہے ہیں وہ بھی لکھیں گے، دونوں پتے لکھیں گے. اگر ضرورت پڑتی ہے تو ان کو گھر سے بھی بلائیں گے. آگے 24 نمبر میں آتا ہے شادی کو درج رجسٹر کرانے کی تاریخ. یہ وہی بات، رجسٹریشن کی تاریخ جب شادی سے پہلے ہوتی ہے تو پہلے لکھنی ہے، شادی والے دن صرف رخصتی کی تاریخ پائیں گے. فیس رجسٹریشن جو ادا کی گئی، ادھر لکھا ہے کہ جو فیس ہمیں 2,000 روپے فیس یونین کونسل کی طرف سے لائسنس میں لکھ کر دی گئی ہے وہی لیتے ہیں، اور وہی اس سے ایک پیسہ بھی کسی سے زیادہ نہیں لیتے. اور اس میں یونین کونسل کی فیس بھی ہے، ہمارا خرچ بھی ہے، جمع کراتے ہیں. ڈیٹیل جو آپ نے دیکھ لی ہے، اور اس میں جو بہت سی اہم نکات ہیں جو لوگ نہیں بھی جانتے ان کو بھی اس ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے گی. اب اس میں غلط لکھنے کی وجہ سے مسائل کیسے پیش آتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ یہ بعض لوگ اس کو یعنی سمجھتے نہیں، کسی ایک سے اس کو فل کراتے ہیں، لکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. تو جب اس خاوند بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، ان کا مسئلہ عدالتوں تک پہنچتا ہے تو عدالتوں میں پھر بعد میں رجسٹرار پر اور نکاح خواں پر وکیل جرا کرتے ہیں. اور اگر اس کی غلطی ہوگی تو اس میں دولہا اور دلہن کا نقصان ہوگا. ابھی میں 2 کیسوں میں اپٹباد عدالت میں فیملی کورٹ میں گیا ہوں، منسیری میں گیا ہوں. میں نے آپ کو تفصیلاً بھی بتایا ہے کس طرح ہوا ہے. کیا مسئلہ پیش آیا تھا؟ مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ درفرید کی بیٹی کا تھا، تو عدالت میں چلا گیا اپٹباد فیملی کورٹ میں. اب وہ ان کا وکیل ادھر بینچ پہ بیٹھا ہے، ساتھ ان کا وکیل مرد تھا اور ادھر فرید کی لیڈی وکیل تھی. وہ مجھے کہتا ہے ماسو صاحب آپ نکاح نامہ میں سیریل نمبر 14 دیکھیں. میں نے کہا جی میں نے 14 نمبر دیکھ لیا ہے. کہتے ہیں اس میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے لکھ دیا ہے مہر معجل ہے. اس کو ساتھ وہ بیانوں میں لکھ رہا ہے کہ لکھیں جی مہر معجل ہے، اور خاموش ہو گیا. اب لیڈی مہر معجل کا مطلب ہوتا ہے ادا کر دیے گئے. ٹھیک ہے، یہ نمبر 14 میں لکھا ہوا ہے مہر کی کتنی رقم معجل ہے اور کتنی غیر معجل. تو میں نے کہہ دیا کہ معجل ہے جی، 14 نمبر میں معجل ہے. اس نے کہا لکھیں جی، ادھر بیانوں میں لکھ دیا معجل ہے. آگے نہیں بولتا، آگے خاموش ہو گیا. تو اب وکیل جو لیڈی وکیل ہے وہ بھی نہیں بولی. تو میں بڑا حیران ہوں کہ میں نے معجل کر دیا، کیوں معجل کر دیا؟ اب وہ نہیں بولی تو مجھے بولنا چاہیے. میں نے تھوڑا سا وقفہ دیا اور اس کے بعد میں نے کہا وکیل صاحب آپ نے مجھے سیریل نمبر 14 دکھایا. میں نے
آپ کو جواب دے دیا. اب میں کہتا ہوں سیریل نمبر 16 پہ ذرا آپ نظر ماریں. میں نے اس لیے اسے معجل کیا ہے کہ وہ دلہن کے نام مکان کیا گیا ہے, اور پھر اس نے مجھ سے سوال کیا وہ مکان کہاں ہے. میں نے کہا جہاں یہ رہتے ہیں. اس کا دودر میں نے کہا اس میں لڑکی دلہن کا جہیز ادھر پڑا ہوا ہے, اس کو تالا لگا ہوا ہے, وہی مکان اس دلہن کے نام کیا گیا. مہر میں رقم نہیں دی تھی, مکان دیا تھا. انہوں نے رقم نہیں دی تھی, انہوں نے مکان دیا تھا, اور مکان اس میں محجل ہو گیا, مہر ادا ہو گیا. لیکن اس میں سہولتیں بھی تھیں, باتھ روم اور کچن وغیرہ, یعنی جملہ سائش یہ دلہن کو دی گئی ہیں, وہ ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی. اب اس میں نے تفصیل لکھی ہوئی تھی. اب اس مکان کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے, عدالت فیصلہ کرے گی مہر کے بارے میں, جو بھی فیملی کورٹ کرے گی. لیکن میں نے بول دیا کہ یہ اس کو مہر اس لیے معجل ہوا کہ اس کو مہر کے عوض مکان دیا گیا اور جملہ سائش کے ساتھ دیا گیا. تو یہ ادھر بیان ہوئی. اچھا, ایک چیز جو زیادہ تر لوگ جو ہے نا سونا لکھ کے دیتے ہیں, جی 5 تولے یا 10 تولے سونا مہر میں دے دیا گیا, تو اس میں اس کو معجل لکھیں گے یا غیر معجل لکھیں گے, کیا کریں گے؟ اب میں سونے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ شرعن اور قانونی طور پر سونا جو ہے جب دلہن کو دیا جاتا ہے دلہا والے کی طرف سے, جی اگر وہ مہر میں دیں گے تو مہر ادا ہو جائے گا, معجل ہو جائے گا. اگر بغیر مہر کے دیں گے تو وہ گفٹ میں آئے گا, وہ گفٹ میں آئے گا. سونا اس سے کوئی نہیں لے سکتا. ٹھیک. یہ لوگ اب دیکھیں, اب میں جو میری بات ہے, اب آپ نے جی 10 تولے سونا دلہن کو دے دیا مہر میں, اور معجل ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر خدا نخواستہ 5 سال بعد 10 سال بعد جب ان کے گھر میں نچاکی آ جاتی ہے, اللہ نہ کرے ان کی طلاق ہو جاتی ہے, تو اس ٹائم پہ مہر تو معجل ہو گیا. جب سونا کیونکہ وہ اس دلہن کے پاس تھا, وہ اس سے خرچ ہو گیا یا اس کے گھر والوں نے خرچ کر دیا, اس صورت میں تو وہ پھر تو اس کے پاس تو نہ مہر کی رقم رہے گی نہ سونا رہے گا, پھر تو کام ہی ختم ہو جائے گا اس کا. یہ مہر کی صورت میں میں آپ کو بتاتا ہوں. سونا اس کو مہر میں دے دیا گیا, 10 تولے, 5 تولے, 2 تولے, جو بھی ہے 15 تولے. اب اس کی ملکیت ہے, خاوند کے کہنے پہ خاوند کو دیتی ہے تو اس کی مرضی, اس کی اپنی مرضی ہے, خود خرچ کرتی ہے اس کی اپنی مرضی. یہ کہوں کہ دونوں خاوند بیوی ان کا تو پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے. اب اس کو دوبارہ ملنے کا امکان نہیں ہے. اس نے خاوند کو دے دیا, اس نے بیچ دیا, مکان بنا لیا, کوئی کاروبار کر لیا, اس کا کام تھا وصول کرنا, اس نے وصول کر لیا. یہ شرعی طریقہ ہے, اس کے بعد نہیں. اور جو لوگ ادھر میں ایک اور بات کیسر خان آپ کو بتاتا ہوں, جو لوگ میں نے خطیب صاحب سے معلومات بھی حاصل کی ہیں, جو لوگ مہر غیر معجل چھوڑتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور مر جاتے ہیں. اب دیکھیں, بیوی کو مہر ادا نہیں کیا, غیر معجل تھا, 5,000 تھا, 10 تھا, 5 لاکھ تھا, جو بھی تھا, دلہا مرد مر گیا, بیوی کا مہر ابھی تک ادا نہیں ہوا. تو خطیب صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی جو منقولہ اور غیر منقولہ ہوگی اس سے پہلے بیوی کو مہر ادا کیا جائے گا, مرنے کے بعد بھی. اچھا, ہاں صحیح ہے. لیکن دیکھو, اب مہر کی رقم زیادہ تر لوگوں کا تاثر یہ بنا ہوا ہے کہ مہر اس لیے لیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے مہر کی رقم زیادہ ہوگی تو اس کو طلاق نہیں ہوگی, یا اس طرح سے سوچتے ہیں لوگ. اور اگر دیکھیں, اگر یہاں پہ معجل کی بجائے وہ ادا کر دیتا ہے, 10 تولے سونا دلہن کو ادا ہو گیا, لیکن یہاں پہ غیر معجل لکھا ہوا ہے, تو جب طلاق کی صورت میں اس کو ادا کرنا پڑے گا. پھر اگر دیا ہوا ہے تو بھی, نہیں دیا تو بھی. ادھر رجسٹریشن میں غیر معجل ہے, سونا اس نے دے دیا, سونا اس کو گفٹ میں چلا گیا, مہر میں نہیں ہے, مہر اس کو ادا کرنا پڑے گا. یہ عدالت فیصلہ کرے گی, فیملی کورٹ کرے گی, وہ لا کے مطابق اس سے مہر لیں گے. یہ عدالت کی مرضی ہے کہ وہ پورا لیتی ہے یا نصف لیتی ہے, یہ عدالت کے فیصلے پہ ہوگا. لیکن مہر غیر معجل لکھا ہوا ہے تو مہر اس کو ادا نہیں ہوگا. اگر 20 تولے سونا بھی دے دیا, وہ گفٹ میں چلا گیا, تحفہ ہے, شادی میں دیا. ٹھیک ہو گیا. اور دوستو, جیسا کہ آپ نے دیکھا, نکاح میں معجل اور غیر معجل کے اوپر آپ نے بہت زیادہ اس کے اوپر غور کرنا ہے. اگر آپ نے جو بھی مہر کی رقم رکھی ہے, اس میں مکان ہے, سونا ہے, یا کوئی بھی چیز ہے, وہ اگر آپ نے ادا کر دیا تو وہ معجل ہو جائے گی. اگر آپ نے ادا نہیں کی ہوئی تو اس میں غیر معجل لکھا جائے گا. جب غیر معجل لکھا جائے گا
تو جب خدا نخواستہ آپ کی ناچاکی ہو جاتی ہے طلاق کی صورت میں، آپ کو پھر اس ٹائم پہ یہ چیزیں ادا کرنی پڑیں گی۔ دوستو ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔